عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، جو چوڑے ہم پر مسلط ہونے کے لیے اس ملک کے اوپر ہمارے بندوں کو سڑکوں پر قتل کرتے کلاشن سے تھے۔ ویسے تو ہم بڑے دعوے تو ٹھیک ہے، اللہ کرے تیرے دعووں کو اللہ حقیقت بنائے، مگر کیا غیرت ایمانی کے تقاضے یہی ہے کہ 92% یہاں مسلمان بستا، لاکھوں مربع میل پر اس کا قبضہ، شہر اس کا، اور کافر کتا چلتی ہوئی گاڑی میں کلاشن کوف کے برس مار کر 3 مسلمانوں کو خون کی ہولی کھیل دیتا ہے، اور ہماری حکومت کرتی پھر رہی ہے چھوڑو جی سفارتی استثناء ہے۔ یہی قرآن پتہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا حتی یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، فرمایا مسلمان معاشرے میں کافر شہری کی حیثیت 2 نمبر شہری کی ہے، وہ کرایہ کے اس ملک میں رہنے کا اور پھر ذلیل و خوار ہو کر اس میں رہے، 2 نمبر کی حیثیت سے وہ برابر کا شہری نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا جزیہ دے اور سارے دب کر رہے ہیں۔ ویسے تو دعوے ہمارے ٹھیک ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، مگر ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، دعوے ہمارے خزان محمدی کے حاملین میں سے محب رسول عاشق کے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ یہاں کافر کی بجائے ہم دب کر رہے ہیں، وہ ہمارے بندوں کو مارتا پھر رہا ہے، کہ وہ جو تفتیش والا افسر ہے وہ اپنی معافی مانگ رہا ہے، وہ اٹھ کر باہر کمرے کی کنڈی کھول رہا ہے، تفتیش والا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھانے دار ہمارے اوپر تفتیش نڈار ہو کر کرتے ہیں، ان چوڑوں کے آگے تو یہ بھی بنتے ہیں۔ صورتحال تو یہ ہے، یہ حقیقت ہے، مگر اللہ کوئی ایسے درویش پیدا کرے، اللہ کوئی ایسے خادمان دربان نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ اس جہان میں، اس ملک میں اب لے آئے، تاکہ ہمارے یہ جو ہمیں کفر میں جرگمان بنا رکھا ہے، یہ ہماری مشکل کوئی آسان کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ان آیتوں سے میری یہی دعا ہے، اے اللہ ہمارے اس ملک کے 20 کروڑ مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اس کافرانہ نظام کے تسلط کو ختم کر دے، محمد رسول اللہ کے فیضان کے نظام کو جا چکا۔ لوگوں یہ ہے حق کے وفا آج کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق کے وفا کرنا ہے تو پھر یہ سوچ بنانی پڑے گی، اس پر آنا پڑے گا، کھڑے ہو کر عالم کفر کو بتانا پڑے گا کہ ہم ہیں 5 صدیوں بعد بھی حضرت بلال کی تاریخ کو زندہ کریں، ہم ہیں شاعر رسول اللہ، یہ اصل عشق رسول۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کر تو لوں گا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی میں دے دیتا ہوں، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مگر ہمیں یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے، یہ سمجھ آنی ضروری ہے، اس کے بعد آسانی بھی ضروری ہے، یہ سمجھ آنی سائیں ضروری ہے۔ سمجھو اس کے اوپر آواز بڑھو، اپنے دوست اور احباب کو اس بات پر اکٹھا کرو کہ ہمیں اس خطہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس فیضان اسلام، قرآن، شریعت خیر الانام اور سنت مطہرہ کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں چاہیے، یا ہم رہیں گے یا پھر محمد رسول اللہ کے مخالف رہیں گے، نہ ہم جہاں زندہ ہوں گے تو پھر اسلام کے علاوہ یہاں کچھ نہیں۔ یہ سوچ بناؤ عاشقان رسول، یہ آواز، یہ ضرورت ہے آج، ہماری ماں اور بہنوں کی ضرورت ہے، ہماری بیٹیوں کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارے مستقبل میں آنے والی نسل۔ اللہ کا وعدہ فیضان نبی کے فیض، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکلات کے بعد میں آسانیاں، مگر یہ سوچ تو بتاؤ، یہ آواز تو بلا دو، اس آواز پر کٹھے تو
نعرے مارو ٹھیک مارو مگر وہ نعرے درو کفر کی طرف وہ ایک بین و نیچا دکھانے کے لیے نعرے نہ مارو ایک دوسرے سے محبت الفت پیار کرو ایک دوسرے کے بھائی بنو درد کے ساتھی بنو کفر کے لیے مسلم بنو آگے اس کا گور سمجھایا گیا فائدہ فراغ فرمایا جب آپ کو تھوڑا سا فارغ ٹائم ملے فراغ فنسا تو لوگوں کے اندر یہ پوری محنت کیا کرے یہ آواز بلند کیا کرے اس لیے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں صرف رومال سٹ کے چونڈے بہ کے تھوڑی دیر تسبیح رگڑ کے اس کو بعد جو کچھ ہوتا رہے تمہیں اس کی پرواہ نہیں یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت کا صحیح اظہار نہیں ہے منافقت ہے یہ نہ ارے جو تمہیں نصیب ہے تیرا بھائی تیرے ساتھ رہتا ہے تیرے محلے میں رہتا ہے تیرے ملک میں رہتا ہے تیری گلی میں رہتا ہے تیرے شہر میں رہتا ہے تو اسے معروم رکھ رہا ہے اور خود لوٹ رہا ہے کیا یہ منافقت نہیں اچھا مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنی جھولی کو پھیلائے رکھے تاکہ اس سے ہر مسلمان بھائی فائدہ ہو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ شان دی ہے میں نے آپ کو خزانے عطا کیے ان کو لٹانے کا انتظام بھی میں کروں گا آج آپ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے خزانے کو لٹانے والے ہیں اس لیے فرمایا فائدہ فراغ یہ فنسب نسب سے نسب کا معنی ہے کہ جیسے یہ مزدور آپ کے جو ہیں یہ جب بوجھ اٹھاتے ہیں بوری آپ کو اس کے پیٹھ پر لاتے ہیں سارے نظام محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام فیضان ربانی نور نبوت یہ جمال یہ جلال یہ توانائیاں یہ رانائیاں یہ زیبائیاں یہ موج یہ عبدالآباد تک کے خزانوں کی لوٹ مار فرمایا یہ کسے عطا ہوگی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارِغٌ کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ بھی کرے ہمارے علمی عجیب و غریب ہے آج جس کو کہو کہ بھائی ذرا یہ شام کو محفل ذکر ہوگی آپ تشریف ذرا لے آئیں آپ کا حضرت پیر صاحب پر احسان عظیم ہوگا میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں گا اور میں آپ کا بالکل یہ احسان کبھی بھی نہیں بھلاؤں گا آپ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے پاک نام کے ذکر کے لیے آئے پھر حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہے بس تھی دعا کر چھڑنا ذرا مصروفیت بالا بچے نہ ذرا پارک کے سیر پہ جانا سی اور تنگ کر رہے ہیں تو ذرا جان دو تو باقی دعا کر چھڑنا میں کہا ٹھیک ہے پار کے جپڑ پہ کپڑ آئے یہ سر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فارغ رکھا کر اپنے آپ اسی لیے میں کہتا ہوں آج کل کے دور کے جتنے مبلغین مدرسین واعظین ان سب کے اوپر اس آیت کی روح سے یہ ضروری کہ وہ کبھی مخلوق سے ہٹ کر صرف خالق کے کائنات کے ساتھ اپنے دل کی تار کو جوڑا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے خزانوں کا رخ جیسا میں نے عرض کیا تھا اس شاعر نے یہی کہا تھا